المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، سلسلہ تفسیر کی یہ 42ویں نشست ہے، اور اس نشست میں انشاءاللہ ابھی جو ہم نے آپ کے سامنے باتیں رکھی تھی اس سے پہلی والی نشست میں، جس میں ابو جہل سے متعلق اس کا خاندانی پس منظر اور اس کی جو انانیت تھی، اس کی جو نفسیات تھے، یہ چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، محض یہ اس امید سے کہ جو ہے ہم ابو جہل سے متعلق یا نیک لوگوں سے متعلق جب پڑھتے ہیں تو ایک تاریخی پس منظر کے طور پر نہ پڑھیں کہ ایک تاریخ تھی، ایک تاریخ میں ایک شخصیت تھی، ایک انسان تھا یا ایک مسلمان تھا یا ایک کافر تھا، دونوں تھے اور چلے گئے. نہیں، وہ کردار کے لوگ رہیں گے ہر دور میں. ممکن ہے اس جیسی تیزی نہ ہو، لیکن اس جیسے ملتے جلتے کردار ہمارے معاشرے میں ہو سکتے ہیں، ایک آدھ ہو سکتے ہیں، جس کو ہم سمجھنے سے ہم بات واضح ہوتی ہے کہ کافی لوگوں کے لیے وہ ایک شخص نقصان دہ ہے. کئی لوگ اسلام لانا چاہتے ہیں، کئی لوگ اسلام کی طرفداری کرنا چاہتے ہیں یا اسلام کے حق میں بولنا چاہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے وہ لوگ نہیں بول پا رہے ہیں، جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں. جس طرح سے یہ شخص تھا. اب دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام اتنا عظیم کلام، اور پھر جو ہے ایک انسان کی اگر ہم بات کرتے ہیں، میری بات کا کوئی مذاق اڑاتا ہے اور مجھ میں طاقت ہے، میں کیسے اس کو چھوڑوں گا؟ میں کسی طور پر بھی واضح بات ہے. ہم ایک ملک میں رہتے ہیں، ایک جگہ پر ایک سماج میں رہتے ہیں، بڑے چھوٹے ہر طرح کے رہتے ہیں، کام کاج میں، کاروبار میں، کمپنیوں میں، مدارس اور اسکول میں، کالجوں میں، سیاسی طور پر ہر باب میں آپ دیکھ سکتے ہیں. کوئی بھی شخص بالخصوص اگر وہ بڑا ہے، خاندان کا بڑا ہے، بڑے خاندان کا ہے، بڑا تاجر ہے، یا جو ہے بہت ہی بڑا استاذ ہے، کسی طور پر بھی بڑا سیاستدان ہے، اس کے تعلق سے کسی نے مذاق اڑا دیا ہو اور اس کی گرفت میں وہ چیز آ چکی ہو، وہ کیسے برداشت کرے گا؟ اس کو کہاں سے معاف کرے گا اس کو؟ سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ایک نام آتا ہے الحلیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے مطلب اس کو غصہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے، لیکن کتنی مہلت دیتا ہے بندے کو، کتنا موقع دیتا ہے. اب دیکھو ابو جہل سے متعلق اس نے اللہ رب العالمین کے کلام کا کیسے کیسے مذاق اڑایا. ابو جہل سے متعلق ہم جو آیتیں دیکھتے ہیں جہاں اس نے مذاق اڑایا اللہ رب العالمین کا کلام کا. اب دیکھو سورۃ التکویر جو آغاز میں نازل ہوئی تھی، جو صورت بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سورۃ العلق ہے، ابتدائی جو 5 آیتیں نازل ہوئیں، اس کے بعد کافی صورتیں، کافی آیتیں نازل ہوئیں، کم و بیش ایک 4 سال کے بعد 5 سال کے آس پاس کے پاس پھر یہ آخر کی آیتیں نازل ہوئیں جس میں ابو جہل سے متعلق آیتیں نازل ہوئیں. اس سے پہلے بھی ابو جہل کا کردار کافی بیان کیا جا چکا ہے دیگر صورتوں کے اندر. ایسا نہیں کہ سب سے پہلا کردار اس کا یہیں پر بیان ہوا ہے، ایسی بات نہیں. یہ جو سورۃ العلق کا جو آخری حصہ ہے، اس سے پہلے والی بھی جو آیتیں ہیں اس میں بھی ابو جہل سے متعلق باتیں نازل ہوئی ہیں. اب دیکھو سورۃ التکویر کا جو آخری حصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لمن شاء منکم ان یستقیم، کہ تم کا جو شخص چاہے اسلام قبول کر لے، یعنی اختیار ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس نے جو ہے اس آیت کریمہ سے متعلق یہ مفہوم لیا اور لوگوں میں یہ بات پھیلانے لگا، جیسے کہ امام طبری رحمہ اللہ نے اپنی سند سے لے کر کے آئے ہیں، کہا کہ الامر الینا ان شئنا استقمنا و ان شئنا لم نستقم. کہا کہ اب دیکھو اللہ نے معاملہ ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے، چاہے تو اسلام قبول کرو، چاہے تو اسلام نہ قبول کرو. اب پھر یہ کیوں ہم کو دعوت دے رہے ہیں، کیوں زبردستی کر رہے ہیں؟ ایسا اس نے جو ہے ایک فضا قائم کی. لمن شاء منکم ان یستقیم، اللہ رب العالمین نے فوراً فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تمہارا اسلام نہیں لانا، تمہارا ہدایت پر نہیں آنا، یہ تو اللہ کی مشیت پر ہے. اس طرح سے کہہ کر کے ایک تہدید، ایک دھمکی اور ایک طرح سے شیم کیا گیا اس کو. اس طرح سے اس نے آیتوں کا مذاق اڑایا، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب قرآن مجید نازل کیا آغاز میں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام مختلف لوگوں کو قرآن پڑھ کر کے سنا رہے تھے، اور اس میں کچھ لوگوں کو اللہ کے رسول نے دعوت بھی دی تھی اپنے گھر کے اندر، انہیں کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد آپ علیہ السلام نے انہیں قرآن بھی پڑھ کر کے سنایا. اس میں سے ولید بن مغیرہ بھی تھا. ولید بن مغیرہ بہت متاثر ہو گیا اللہ کے رسول سے، یعنی ان کے گھر میں دعوت تھی اور جو ہے کھانا کھایا اور پھر قرآن مجید سننے کے بعد وہ حیرت زدہ ہو گیا، اس لیے کہ وہ خود فصحائے عرب میں اس کا شمار ہوتا تھا، عظیم انسان تھا وہ.
ابو جہل جب اس کے پیچھے جا کے کوشش کی، محنت کی، جو ہم نے اس سے پہلی والی نشست میں آپ کے سامنے باتیں رکھی، جب اس نے اسلام کو ٹھکرا دیا اور قرآن کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم میں علیہا 19، یعنی 19 فرشتے ہوں گے۔ ابھی جو 19 والی بات تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی بعد والی آیت میں بیان فرمایا کہ وما جعلنا عدتہم الا فتنہ، ایک آزمائش، جیسے زقوم کا درخت پیش کیا اللہ رب العالمین نے، ایک آزمائش، یہ بھی ایک آزمائش، ایک آزمانے کے لیے، ان کا ایک امتحان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک امتحان کے طور پر کہ کون مذاق اڑاتا ہے، کون بات کو مانتا ہے، کون یقین کرتا ہے۔ آزمائش سے مراد کوئی آفت نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب فرمایا کہ علیہا 19، ان میں 19 فرشتے ہیں، تو اس نے کہا کہ یا معاشر قریش، اے قریش کے لوگوں، اما یستطیع کل واحد منکم کل عشرۃ منکم، کہا کہ تم جتنے سارے جو قبائل ہیں، تم میں کہ 10 لوگ لواحد منہم، ایک فرشتے کے لیے کافی نہیں ہو جاتے؟ یعنی ہر 10 ایک فرشتے کے لیے، چلو ہم لڑائی لڑ لیتے ہیں، فتغلبونہم، تم غالب آ جاؤ گے، دیکھو صرف 19 ہی ہیں، صرف 19 ہی ہیں۔ ایسے مذاق اڑایا اس نے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے تو بس عدد اس لیے بتلائے ہیں، وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، یہ بتلانا مقصود ہے کہ وہاں پر صرف فرشتے ہی ہوں گے داروغہ کے طور پر عذاب دینے کے لیے، اور ہم نے ان کی جو عدد یہ بتلائی ہیں الا فتنہ، بس اتنی سی بات ہے اور کوئی بات نہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ کیسے مذاق اڑایا کرتا تھا اس نے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی جہنم کی ایک ہولناکی بیان کی مختلف جگہوں پر، جیسے سورۃ الصافات ہے، سورۃ الدخان ہے، کہا کہ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم۔ یہ سورۃ الدخان کی اواخر کی آیتیں ہیں، آپ دیکھ لیں، میں تفصیل میں جاؤں گا، کوئی دیگر باتیں نہیں رکھ پاؤں گا۔ ان آیتوں میں زقوم ایک درخت ہے، توہر کا درخت ہے، اس سے متعلق بات کہی گئی کہ کافروں کی کیسی غذا ہے اور کافروں کو کیسی غذائیں ہیں، پھر کافروں کے اوپر سے کیسے جو ہے گرم پانی ڈالا جاتا ہے، کیسے ان کی سزائیں ہیں۔ کہا کہ ذق انک انت العزیز الکریم، کہا کہ دنیا میں تو بہت معزز بن کے رہتے تھے تم، دنیا میں تو بہت محترم بنتے تھے تم، سید القوم تھے، سید الوادی تھے، اب کیا ہے، چکو اس مزے کو چکو۔ میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ اس آیت کریمہ میں، ان آیات میں جو بات کہی گئی ہے وہ کافر سے متعلق ہے، کافر سے متعلق، اور کہا کہ وقال غیر واحد من اہل العلم انہ ابو جہل، کہا کہ کچھ اہل علم نے کہا کہ اس سے مراد صرف ابو جہل ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا ولا شک فی دخول هذه الآیات ابو جہل، ابو جہل کا اس آیت کریمہ میں داخل ہونا تو شک ہی نہیں اس میں، ولیکن لیست خاصۃ بہ، ابو جہل سے متعلق ہی نہیں ہے، صرف وہ اکیلا ہے کر کے، لیکن اس کا داخل ہونا یہ تو لازمی طور پر، اس میں شک ہی نہیں، یہ اس کا کردار۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی عذاب کی آیتیں نازل کی، بجائے اس کے کہ اس کا دل نرم پڑ جاتا اور اللہ کے حضور سجدہ کر لیتا، اسلام قبول کر لیتا، اس نے تو بد دعا کی اپنے حق میں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانفال میں بیان فرمایا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یہ محمد حق پر ہیں علیہ السلام، یہ تیرا دین سچا ہے تو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، پتھر کی بارش برسا دے میرے اوپر۔ یہ بد دعا کرنے کے بعد حرم ہی میں تھا، وہ باہر نہ نکلا کہ کچھ میرے لیے ہلاکت کی بات آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بات ایسی نہیں ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس کی بنیاد پر تو دشمنی کر رہا ہے نا، ان کا وجود ہی تیرے لیے رحمت ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ اکبر۔ یہ اس کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ابو جہل کے بارے میں اگر بتلاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے، جن لوگوں کو نہیں پتہ ہے، خاص کر وہ لوگ کہ یہ قرآن سنتا نہیں تھا، یہ قرآن سے متاثر نہیں تھا، قرآن کی تاثیر اس کے دل میں جا کر کے کام نہیں کر رہی تھی۔ یقیناً یہ خود متاثر تھا قرآن سے، قرآن سنتا تھا، یہ ایسی بات نہیں کہ یہ قرآن نہیں سنتا تھا، یہ قرآن سے متاثر نہیں ہوتا تھا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بات ایسی ہے کہ آپ علیہ السلام جب حرم میں قرآن پڑھتے تھے تو ایک طرف رہ کر کے قرآن سنتا تھا، یہ رات کی تاریکی میں
محظوظ ہوتا تھا اس سے وہ تاثر لیتا تھا، اس سے وہ مطمئن ہوتا تھا، وہ خود حیران ہو جاتا تھا کہ کیسا کلام ہے یہ، بے قابو ہو جاتا تھا وہ دیگر سرداران قریش کی طرح۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید میں سورۃ الاسراء میں وَنَحْنُ أَعْلَمْ إِذْ يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ۔ یہ ایک ہی آیت نہیں، سورہ انعام کے اواخر آغاز میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو یہ کان لگا کے سنتا تھا، یہ بھی تھا اس میں۔ اچانک ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر پڑھتے تھے، تو صبح میں جب یہ اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے تو اچانک آمنا سامنا ہو گیا ان کا۔ ایک اخنس بن شریح ایک شخص تھا، ابو سفیان جو بعد میں اسلام قبول کی رضی اللہ عنہ، ابو جہل، عتبہ، ابی بن خلف، امیہ، یہ سب لوگ اچانک جمع ہو گیا، آمنا سامنا ہو گیا ان کا۔ ارے تم کیا کر رہے تھے، تم کیا کر رہے تھے؟ سب قرآن ہی سن رہے تھے، عہد کیا کہ نہیں دوبارہ نہیں آئیں گے، دوبارہ بھی ایسے ہی ہوا۔ ایک مرتبہ ابو جہل سے اخنس بن شریح نے کہا کہ بھی بات کیا ہے، کیا تاثرات ہیں تمہارے اس کلام سے متعلق؟ کہا کہ دیکھو یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، میرا یقین ہے، میرا یہ بھی یقین ہے کہ محمد جھوٹے نہیں ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ بھی میرا یقین ہے۔ لیکن بات کیا ہے، اس واقعے کو جو ہے دلائل النبوہ میں امام بیہقی لے کر کے آئے رحمہ اللہ، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح السیرہ نبویہ جو ابن کثیر کی کتاب پر جو کام کیا اس میں صحیح قرار دیا ہے اس کو، کہ ابو جہل نے کہا کہ بات دراصل ایسی ہے کہ جو قریش کا جو سلسلہ آ رہا تھا نا، اس میں قصی عبد مناف کے والد، انہوں نے جب ان کے ہاتھ میں سرداری آئی تو معاملہ ایسا تھا کہ وہ دھیرے دھیرے سب پکڑ اپنے ہاتھ میں لے لی۔ وہ جو قریش میں سے وہ جو قبیلہ تھا بنو عبد مناف، بنی عبد مناف نے ہم لوگوں سے کہا کہ جو ہے حاجیوں کو پانی ہم پلائیں گے، ہم نے کہا کہ بھی ٹھیک ہے پلا لو، یہ اعزاز تم کو۔ انہوں نے کہا کہ دار الندوہ کی سرپرستی ہمارے لیے، ہمارے ہاتھ میں رہے گی، ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے لے لو۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی جنگیں ہوں گی وہ جو جھنڈے کا جو سربراہ ہوگا وہ ہمارے قبیلے سے ہوگا، بنو عبد شمس سے، جو بنو عبد مناف میں سے ہے وہ۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، کتنی تنازلی کریں گے، ہم تنازلی کرتے گئے، تنازل اختیار کرتے گئے۔ کئی چیزوں میں ضیافت کی بات تھی، ہم نے بھی لینا چاہا، انہوں نے لے لیا اس کو، بہرحال کچھ ہم کو بھی ملا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ آج ایک دن وہ بھی آیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ جو ہے یدین سیاتینا نبی، ہم میں ایک نبی آئیں گے، یعنی ینزل علیہ الوحی من السماء منا نبی، ہم میں کہ ایک نبی ہوں گے جو آسمان پر سے ان پر وحی نازل ہوگی۔ ہم نے کہا کہ مدہ ندری کو ہادی، یہ اعزاز پھر ہم کو کب ملے گا جب ان میں یہ بھی چلا جائے تو۔ بنو قصی میں سب اعزازات چلے گئے، ہم کو کچھ ملا نہیں بنو مخزوم کو، اور یہ بھی ان کے اندر چلا گیا۔ کہا کہ اب میں نے ٹھان لیا ہے کہ لا نصدقہ ابدا، اب میں محمد کی تصدیق نہیں کروں گا اس بنیاد پر، خاندان قبیلے کی بنیاد پر۔ یعنی اللہ کا دین اس کے نزدیک اتنا سستا، اتنا حقیر، ایک اپنی انا کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیشہ کے لیے جہنم کو خرید لیا اس نے۔ اللہ اکبر، نسأل اللہ السلامہ، کتنی حماقت۔ فاستحب العمى علی الہدی، انہوں نے ہدایت پر جو ہے عمى کو ترجیح دی، اندھے پن کو ترجیح دی، جسے کہ سورہ فصلت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ تو اس طرح کی چیزیں تھیں جو اس نے جو ہے مطلب اختیار کی، کہا کہ یہ معاملہ ہے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ رسول اللہ کا سامنا ہوا، سیرت ابن اسحاق میں لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اللہ کے رسول کا سامنا کیا اور کہا کہ یا محمد واللہ ما نکذبک، فواللہ یعنی ایسے کچھ الفاظ ہیں کہ عندنا لصادق، انک عندنا لصادق، کہا کہ ہم کبھی بھی تم کو جھٹلائے نہیں، ہم کو کہ محمد نے جھوٹ کا ہم نے کبھی نہیں کہا، تم تو میرے نزدیک بڑے سچے ہیں، ہم سب کے نزدیک۔ لیکن بات کیا ہے کہ نکذبک بما جئت بہ، تم کو جو نبوت ملی نا یہ ہم کو برداشت نہیں ہے۔ تم کو کیوں ملے؟ میں کم تھا اس میں؟ تم کو کیسے مل گئی نبوت؟ یہ مجھے برداشت نہیں ہے، تم جھوٹے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَحْنُ أَعْلَمُ إِذْ يَقُولُونَ، نہیں سورہ یونس کی آیت کریمہ ہے، لَا يَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَمَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ سورہ یونس کی آیت ہے، سورہ الانعام کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، یعنی یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، یہ آپ کی نبوت کو جو آپ پیغام لے کر کے آئے ہیں اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم، اتنا گھمنڈ اس کو،
حتیٰ کہ ایک عظیم واقعہ اسراء و معراج، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اس کے بعد جو ہے اس نے تکذیب کی اللہ کے رسول کی، اور ابو بکر نے تصدیق کی۔ تو یہ چیزیں تھیں جو ابو جہل کا کردار ہے، جو ہمیشہ سے ایک جو ہے مطلب محاذ بنا کر کے رکھا اللہ کے رسول کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھو، آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کے سلسلے میں اسی نے مشورہ دیا تھا، ہر قبیلے سے ایک فرد ہو، اور قتل کرنے کی پوری ٹھانی تھی اس نے۔ اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینے کو چلے گئے، تب بھی اس سے رہا نہیں گیا۔ ابو سفیان کا قافلہ بچ کر کے آ گیا تھا، تو سبھی لوگوں نے کہا کہ بھی قافلہ تو بچ کر کے آ چکا ہے، مال موجود ہے، افراد زندہ ہیں اور رہنے دیجئے۔ اس نے کہا کہ نہیں، جانا پڑے گا ہم کو، اور لے کر کے گیا ہی پورے کفار کو۔ بلکہ جو ہی کچھ لوگ جو کیا نام ہے اس کا، صحیح بخاری میں جو روایت ہے، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، امیہ، جس کے گھر میں جا کر کے رہا کرتے تھے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مدینے کے ہیں، وہ جب بھی جاتے تھے مکے کو تجارت کے لیے اسی کے گھر میں رہا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الجہاد کی، کتاب المناقب کی، کہ یہ جو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے، تو ابو جہل نے روکا، کہا کہ میں نہیں رکوں گا، میں تو طواف کروں گا میں۔ امیہ نے کہا کہ سعد، تم ابو جہل سے ٹکر لیتے ہو، یہ تو سید الوادی ہے۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا کہ میں طواف کر کے رہوں گا میں، کہا کہ لا ترفع صوتک، کہ یہ سید الوادی ہے، اس کے سامنے بلند آواز سے مت بات کرو۔ اس کے بعد جو ہے یہ بہت غصہ آیا سعد بن معاذ کو۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیہ، تم مجھ کو روکتے ہو اللہ کے گھر کے طواف سے؟ میں ابھی مدینے سے آیا ہوں، وہ تو ہجرت کے بعد کی بات ہے، اور بدر کی جنگ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ کہا کہ میں مدینے سے آیا ہوں میں، اور اللہ کے رسول نے نام لے کر کے کہا کہ تم بھی مقتول ہونے والے ہو۔ اس نے کہا کہ میرا نام لیے محمد نے؟ کہا کہ ہاں نام لیے ہیں۔ کہا کہ ارے سبحان اللہ، وہ تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اب میرا کیا ہوگا، ایسے کہا تھا امیہ نے۔ جب سعد بن معاذ چلے گئے، جب بدر کا واقعہ پیش آیا، تو امیہ نے کہا کہ میں اپنے گھر میں جا کے بیٹھ جاؤں گا، میں نہیں آؤں گا میں۔ کہا کہ نہیں، تم کو آنا پڑے گا۔ نہیں، انہوں نے میرا نام لے لیا ہے، اب تو میں مارا جاؤں گا، میں نہیں آؤں گا ابھی۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کے سلسلے میں ابو جہل نے کہا امیہ سے، ایک کام کرو، تم ہمارے ساتھ چلو صرف 2 دن کے لیے، اس کے بعد واپس آ جانا، اور وہ مارا گیا ہو۔ یہ صورتحال تھی۔ کچھ لوگ نہیں آنا چاہ رہے تھے، عباس نہیں آنا چاہ رہے تھے، حکیم بن حزام نہیں آنا چاہ رہے تھے، اور بھی لوگ تھے، جبرن لے کے آیا وہ سب کو۔ اتنا بدتمیز انسان، اتنا شرارت اس کے اندر جو ہے موجود۔ اب اندازہ لگائیے کتنا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا غضبناک ہوگا، غضب کا شکار ہوگا وہ۔ یہ ابو جہل جب بدر میں آیا تو اتنا گھمنڈ اس کو، اللہ اکبر، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی اسے ایک بڑے حمزہ رضی اللہ عنہ یا خود اللہ کے رسول ان سے بھی بڑے صلی اللہ علیہ وسلم بہادری میں وغیرہ، ان کے ذریعے سے اس کی موت نہیں آئی، بلکہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے، جن کو بدر میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے چھوٹے بچوں کو واپس کر دیا تھا، یہ نکل کے بھاگ کے آ گئے تھے، جن کا حصہ ہی نہیں تھا۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، صحیح بخاری کے حدیث ہے کتاب المغازی میں، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں ایسے کھڑا ہوتا، 2 بچے ہیں، اچانک کہا کہ ابو جہل کون ہے؟ کہا کہ تم کو کیا لینا دینا اس سے؟ نہیں، تم اتنے چھوٹے، جو تمہارا کیا کام ہے اس میں؟ کہا کہ نہیں، ہم نے سنا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو گالی دیتا ہے۔ کہا ہے بتلاؤ؟ کہا کہ میں بس ایک تھوڑی سی مدت تھی کہ اچانک اس پر نظر پڑے، دیکھو وہ صاحبکما، جس کی تلاش ہے نا وہی ہے۔ دونوں بچے گئے اور جا کر کے ابو جہل کو مارے۔ ایک تھی معاذ بن عمرو ابن جموح، ایک تھی معاذ بن عفرہ۔ معاذ بن عمرو بن جموح نے اس کی پنڈلی کاٹ دی تھی، اس کو الگ ہی کر دیا تھا، اس کو تڑپ رہا تھا نیچے وہ۔ یہ دونوں آئے اللہ کے رسول کے پاس، ہم نے مارا کر کے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ دونوں کی تلواریں دکھاؤ کہ کس نے مارا ہے، میں بولوں گا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے جب غزوہ بدر بالکل معاملہ پورا ہو گیا، معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو کافی لوگ مارے گئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ من ینظر ما صنع ابو جہل، ابو جہل کا معاملہ کیا ہوا، کون مجھے لا کے خبر دے گا، بولے اللہ کے رسول نے۔ اللہ اکبر، 13 سال ستایا تھا اللہ کے رسول کو، آپ اندازہ لگائیے کتنے مسلمانوں کو اس نے تکلیف دی تھی، ہاں، کتنے لوگوں کے لیے جو ہے اسلام کے لیے رکاوٹ بنا ہوا تھا وہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دل میں مطلب کیسے جذبات رہے ہوں گے۔ آپ نے کہا کہ میں ینظر ما صنع ابو جہل، ابو جہل کی خبر مجھے لا کے کون دے گا۔ عبداللہ بن مسعود جانتے ہیں، ایک چرواہے، ایک غریب گھرانے کے عبداللہ بن مسعود، ان کو بھی بہت ستایا کرتا تھا ابو جہل، ان کا مذاق بھی اڑاتا تھا۔ ایک مرتبہ ان کا کان بھی پکڑا تھا، کان پکڑ کے ہٹایا تھا ان کو ابو جہل نے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں جا کے دیکھ کے آؤں گا۔ عبداللہ بن مسعود گئے اور جا کر کے اس کے سامنے گئے اور کہا کہ انت ابو جہل، کیا تو ہی ابو جہل ہے؟
ابو جہل کو کا غرور دیکھیں آپ، کتنا گھمنڈ تھا اس کو. کہا کہ وَهَلْ هُنَاكَ رَجُلٌ، وہاں دنیا میں ایسا بھی کوئی آدمی ہو سکتا ہے کیا جو مجھ سے بھی زیادہ بہتر ہو؟ وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ، ایسے الفاظ آتے ہیں، قتلتموہ، مجھ سے بھی بڑا دنیا میں کوئی شخص ہو سکتا ہے کہ جسے تم نے قتل کیا ہو؟ اور کہا کہ اے معمولی بکریوں کے چرواہے، ایسے مذاق اڑایا تھا وہاں پر بھی عبداللہ بن مسعود کا اس وقت بھی، یعنی اے بکریوں کے معمولی چرواہے، ایک گھٹیا انسان، اس طرح کے الفاظ کہ مجھ سے بھی بڑا انسان کوئی ہو سکتا ہے کہ جسے تم نے قتل کیا ہو. تو عبداللہ بن مسعود نے لا کر کے خبر دی تھی اللہ کے رسول کو. آپ سب نے کہا کہ چلو مجھے بتلاؤ کہاں ہے وہ. اس کے پاس گئے اور جا کر کے اللہ کے رسول نے کہا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، یہی انجام ہے 2 دن ہی کا زندگی کافر کی. کلوا وتمتعوا قلیلا نعوذ باللہ من ذلک، نعوذ باللہ من ذلک. کہاں سمیہ، کہاں ابو جہل، بنو مخزوم کی موالی میں سے تھی وہ، جسے ایک معاشرہ انسان تک نہیں سمجھتا تھا، ایک جانور سے بھی بدتر، سمیہ کو رضی اللہ عنہ. وہ کہاں، اللہ اکبر. اور یہ جسے اتنا گھمنڈ ہے کہ سید القوم سید الوادی، کیا حال ہوا اس کا؟ پورے مزے بھول گئے اس نے. اب کہاں ہے نعوذ باللہ من ذالک. هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، یہی ہے زندگی انسان کی. اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ نے ہمارا سر بہت اونچا کیا ہے، اس کا احساس ہونا چاہیے ہم لوگوں کو. کبھی بھی جو ہے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں. ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہماری ثقافت، ہمارا دین ہی ہے جس سے ہمارا سر بلند ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرعون هذه الامہ کہا. یہ جو الفاظ اللہ کے رسول کے ہیں یا نہیں ہیں ایک مختلفی مسئلہ ہے، واللہ اعلم. ہم نے جو تحقیقات اہل علم کے پڑھ کے آئے ہیں وہ شرح صدر ہمیں اس بات پر یہ ہوا ہے کہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اور بات ہے کہ کافروں کا امام تھا یہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَاقْتُلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، قاتلوا ائمۃ الکفر. سورۃ التوبہ کی آیت ہے. یہ ائمۃ الکفر میں سے ہے یہ، لیکن فرعون هذه الامہ ہے. اس طرح کے الفاظ اللہ کے رسول سے سنن ترمذی، سنن مسند احمد وغیرہ میں ملتے ہیں، لیکن سند سے جو کلام کیا گیا اہل علم نے، اس تعلق سے شرح صدر یہی ہوا کہ یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ اعلم. بہرحال یہ ابو جہل کی نفسیات ہم نے جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کی جو شرارتیں، اس کا جو کردار، کہ ہمارے معاشرے میں ایک دو ہی صحیح ایسے افراد ہوتے ہیں جو ہزاروں لوگوں کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں. خود بھی کافر ہوتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی عبادت سے روک لگاتے ہیں. عام جو طبقہ ہوتا ہے اسلام لانا چاہتا ہے ان پر پابندی لگاتے ہیں. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی اسلام سے متاثر ہو جاتے ہیں، ان کے لیے آڑ بن جاتے ہیں. ایسے لوگوں کا ایسا ہی انجام ہوتا ہے، نسأل اللہ السلامہ. تو ایسے لوگوں سے متعلق ہمارے حق میں تو دعا تو ہونی چاہیے. اللہ کے رسول نے ابو جہل کے لیے بھی دعا کی تھی، نام لے کر کے. سنن ترمذی کی روایت ہے. بھلے ہی اس کے حق میں دعا قبول نہیں ہوئی، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی دعا ان کے بیٹے کے حق میں قبول نہیں ہوئی. اس کے حق میں بھی اللہ کے رسول اتنی اذیتیں ہوئی باوجود بھی، کیونکہ ابو الحکم تھا یہ اسلام قبول کر لیتا تو فائدہ بہت ہوتا تھا، لیکن یہ اپنا بھی نقصان کیا، کئی لوگوں کا وبال بھی اپنے اوپر لے کر کے گیا. وہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو مسلمان بنایا ہے اللہ تعالیٰ اسلام پر ثابت قدم رکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفر سے ہماری حفاظت فرمائے. وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. اللہ ہم کو، ہمارے بچوں کو، اللہ جو ہے سب کے حق میں بھی، میں اپنے بچوں سے متعلق، اپنی فیملی سے متعلق کر رہا ہوں، آپ اپنے متعلق جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عظیم نعمت ہے، اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں ذخیرہ آخرت بنائیں. چونکہ میرے پیر کو جو ہے ایک کافی چوٹ لگی ہے کافی دنوں سے، ایسے میں شیخ اختر، شیخ شعیب اور شیخ سفیان، دیگر اخوان جو بہت ہی غیر معمولی اس تعلق سے آسانیاں ہمارے لیے کیں، اور ہماری اہلیہ نے تو حق ادا کیا الحمدللہ. ہمارے عنایت بھائی جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو بنگلور دروس کی طرف سے دروس ریکارڈ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حسنات میں شمار فرمائیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.